موجودہ حالات میں ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بہت بڑا المیہ، ایک سانحہ جو کہ پیش آ رہا ہے، مسلمانوں پر ایک بڑا ظلم، ایک جینوسائیڈ جسم کے سطح ہم دیکھ رہے ہیں، اور بالکل ظالمانہ طریقے سے مسلمانوں کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں ساری چیزیں، اور لگاتار اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی اور ایسی فتح عطا کی کہ ایک قطرہ خون کا نہیں گرا۔ جب بیت المقدس کی فتح کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی لڑائی نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی جنگ نہیں کر رہے ہیں، صرف مسلمانوں کا خلیفہ آئے اور وہ آ کر ہم سے چابی لے لے، ہم اسے چابی دے دیں گے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، یہ تمام چیزیں چھوڑ دو، اللہ رحم بھی کرے گا اور فلسطین کی حفاظت بھی اللہ رب العالمین کرے گا، اور مقدس مقامات کا تو خود اللہ رب العالمین نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ پیش کیا، عبد المطلب کے پاس جب ابرہہ آیا کیا کرنا آیا تھا؟ وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اور جو اصل سوراخ امت مسلمہ تھا، سیم وہی مسئلہ ہے جو بالٹی کے سوراخ کی طرف نظر نہیں جا رہی، اگر اس بالٹی کے سوراخ کو بند کر دیا جائے تو 2 منٹ کے اندر وہ بالٹی پوری بھرا جائے گی، وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہی سیم چیز ہے کہ امت مسلمہ کے اندر جو سوراخ ہے اس کی طرف نظر کسی کی نہیں جا رہی، سب بس وہ بالٹی کو لے کر گھوم رہے ہیں اور اس کے اندر پانی بھر بھر کے دکھا رہے کہ دیکھو اس کے اندر پانی نہیں بھر رہا۔ تو اگر یہ جو سوراخ ہے، اگر اس سوراخ کو بند کر دیا جائے جو امت مسلمہ کے اندر ہے، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام طرح کی تعریف و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے تمام جہان و پائمان ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل اللہ کے آخری میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بہت بڑا المیہ، ایک سانحہ جو کہ پیش آ رہا ہے، مسلمانوں پر ایک بڑا ظلم، ایک جینوسائیڈ جسم کے سطح ہم دیکھ رہے ہیں، اور بالکل ظالمانہ طریقے سے مسلمانوں کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں ساری چیزیں، اور لگاتار نیوز بھی آ رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے، حالات بس سے بدتر ہو رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی توجہ اس اہم خاص کی طرف نہیں ہو رہی جس طرف ان کی توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کی بارشیں نازل کرے، ان کی غیب سے مدد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول کرے، ان کے جذبہ ایمانی، ان کے استقامت فی الدین کا جو جذبہ ہے اللہ رب العالمین اس میں اور بڑھوتری کرے اور ان کو قبول کرے۔ اور جیسا کہ اس کے پہلے جو خطبہ ہوا تھا جو انہیں دیا تھا اس کے اندر یہ بیان ہوا تھا، اللہ رب العزت جو ہے ان کے ایک بھی خون کے قطرے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، ایک قطرے کو، خون کا ایک قطرہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ فی الحال امت کی اس اہم خاص کی طرف توجہ نہیں ہے کہ وَكَانَ
حق علینا نصر المؤمنین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ہمارا حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں گے، ہمارا حق ہے، یہ ہم پر حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں گے۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے كتب الله لأغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آ کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس سے پہلے بھی ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں اور اس کے بعد کی کتابوں میں کہ زمین کی وراثت ہم صرف صالح لوگوں کو دیں گے، جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ہم زمین کی وراثت دیں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ڈرو مت اور غمگین مت ہو، تم مایوس مت ہو کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی سربلند رہو گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے، اللہ کی توحید ہے، شرک و بدعت سے پاک ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غالب کر دے گا۔ لیکن پچھلی صدی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر ذلت کی مار ہے، دیروں کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کر دیا، اور آج دنیا میں مسلمانوں کی قدر نہیں بچی، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے نزدیک بھی قدر نہیں بچی، اور جب اللہ کے نزدیک قدر نہیں بچی تو پھر مسلمان کی کیا حیثیت؟ پہلے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میں اکا دکا کی بات نہیں کر رہا کہ اس شخص کی قدر نہیں ہے، اس کی قدر نہیں ہے، بلکہ ایک اجتماعی طور پر، عمومی طور پر اگر ہم دیکھیں تو انسانوں کی اور مسلمانوں کی اکثریت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نافرمانی کے ساتھ ذم غفیر جو ہے وہ پکار رہی ہے۔ ساتوں بر اعظم آپ دیکھ لو، نافرمانی سے بھرے ہوئے ہیں، شرک و بدعت سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کو پکار، اللہ مدد بھیج دینا، اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ رب العالمین دعا قبول کرے گا۔ جبکہ تم ظلم کر رہے ہو کس کے ساتھ؟ اللہ کی ذات کے ساتھ۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور پھر تم چاہ رہے ہو کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ آج لوگ ہر طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن اصل بات کی طرف توجہ نہیں ہے، جہاں سے اصل مدد آنے والی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے مدد آنے کی۔ آئی اسٹینڈ وتھ فلسطین، آئی اسٹینڈ وتھ غازہ، کیا یہ اس بات کا حل ہے جو مسئلہ ابھی چل رہا ہے؟ یا پھر پروٹیسٹ کرنا، نعرے لگانا، تمام لوگ سڑکوں پر اتر جائیں اور نعرے لگائیں؟ کیا کبھی قرآن میں اس کا حل دیکھا امت مسلمہ نے؟ کیا وجوہات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہم سے روٹ چکی ہے؟ اللہ کی مدد ہم سے روٹ چکی ہے۔ جس قدر لوگ شرک پر جمع ہے، اللہ کی ذات سے ظلم کر رہے ہیں، تو آنے والے حالات میں اس سے بھی بدتر شکلیں نظر آئیں گی، اس سے بھی بدتر شکلیں آنے والے حالات میں نظر آئیں گی، جس قدر لوگ شرک پر جمے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور اس ملک عزیز کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر اگر ہم شرک دیکھیں، کس قدر لوگ شرک کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس شرک کی بدولت اگر اللہ ان کے اوپر عذاب بھیجے تو پہلے کی جتنی قوموں پر اللہ نے عذاب بھیجے سب ملا بھی لو تو ان کے اوپر کم عذاب ہے۔ کہ اگر آپ صرف آپ حالت دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ اگر کسی مزار کے اندر جاؤ، نظام الدین چلے جاؤ، 5-10 منٹ اندر گزار لو، آپ اگر ایمان اور توحید ہے، اس قدر آپ وہاں سے بھاگو گے، اس قدر آپ وہاں سے بھاگو گے کہ آپ کے دل میں ڈر لائق ہو جائے کہ اللہ کا عذاب ابھی نہیں آیا۔ اتنا گندا شرک یہ لوگ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اس کے بعد پروٹیسٹ کرو گے، نعرے لگاؤ گے، کچھ ہونے والا نہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ حل کیا ہے؟ بالٹی کے اندر ایک شخص پانی بھر رہا ہے اور اس بالٹی کے اندر سوراخ ہے اور اس میں سے پانی نکلے جا رہا ہے، بار بار پانی بھر رہا ہے، نکل رہا ہے۔ پھر اس میں 2-4 لوگوں کو جمع کرا رہا ہے، بالٹی میں سے پانی بھر نہیں رہا ہے، بار بار پانی پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ وہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور پروٹیسٹ کرنے چلے گئے، تو بالٹی میں سے پانی کیوں نکل رہا ہے بار بار؟ پانی ہی نہیں ہے بالٹی کے اندر، پانی نہیں بھر رہا، اتنی اسپیڈ میں پانی بھر رہا ہے، بار بار پانی نکل رہا ہے۔ اب وہ نعرے لگا رہے ہیں اور پوسٹر لے کے نکل رہے ہیں کہ ہماری بالٹی میں پانی نہیں بھر رہا ہے، پانی تو تیز آ رہا ہے لیکن پانی نہیں بھر رہا ہے۔ ان میں سے کوئی سمجھدار انسان یہ نہیں بول رہا ہے کہ بھائی تمہاری بالٹی کے نیچے سوراخ ہے، بلکہ سبھی لوگ کیا چاہ رہے ہیں
کہ ہم مطلب بالٹی اس سوراخ کے ساتھ ہی بھر جائے، اور اس کا کوئی حل چاہ رہا ہے کہ اس سوراخ کے ساتھ بالٹی بھر جائے اور ہماری بالٹی کے اندر پانی نہیں بھر رہا، اور اس کو بات منوانے کے لیے باہر گھوم رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، فلاں فلاں نعرے لگا رہے ہیں. اور جو اصل سوراخ ہے امت مسلمہ تھا، سیم وہی مسئلہ ہے جو بالٹی کے سوراخ کی طرف نظر نہیں جا رہی. اگر اس بالٹی کے سوراخ کو بند کر دیا جائے تو 2 منٹ کے اندر وہ بالٹی پوری بھرا جائے گی، وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہی سیم چیز ہے کہ امت مسلمہ کے اندر جو سوراخ ہے اس کی طرف نظر کسی کی نہیں جائے، سب بس وہ بالٹی کو لے کر گھوم رہے ہیں اور اس کے اندر پانی بھر بھر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر پانی نہیں بھر رہا. تو اگر یہ جو سوراخ ہے، اگر اس سوراخ کو بند کر دیا جائے جو امت مسلمہ کے اندر ہے، جو شرک و بدعت ہے، جو اللہ کی نافرمانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابابیلوں کا منظر آج بھی دکھا سکتا ہے اور ابھی دکھا سکتا ہے. اللہ رب العزت ابابیلوں کا منظر آج بھی دکھا سکتا ہے. وہ فرشتوں کو ننگی تلوار لے کر آج بھی اتار سکتا ہے، وہ فرشتوں کو بوم لے کر میزائلیں لے کر آج بھی اتار سکتا ہے میدان کے اندر. لیکن وہ سوراخ اگر امت مسلمہ کو نظر آ جائے کہ ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا جو وعدہ ہے اس میں کوئی الٹ پھیر نہیں ہوتی، اللہ کے کلمات بدلا نہیں کرتے. لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ نے تم سے مومن ہونے کا مطالبہ کیا تو مدد اسی طرف سے آئے گی. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم صرف مسلمان بن جائیں اور توحید نہ ہو، بدعتوں سے زندگی بھری ہوئی ہے، خرافات سے زندگی بھری ہوئی ہے، نمازوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور اللہ کا ڈر دل کے اندر نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، سودی نظام کی طرف دل مائل ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. اور اس کے بعد اس چھید کو لے کر، اس سوراخ کو لے کر ہم سمجھیں کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے کام ہو جائے گا. نہیں، جس طریقے سے اس سوراخ کو بھرنا ہے اس کے بعد پالٹی بھرے گی، اسی طریقے سے شرک و بدعت کے سوراخ کو ہٹانا ہوگا، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی، کامل مدد آئے گی. تو اللہ نے یہاں مطالبہ کیا ہے ایمان کا کہ ان کنتم مؤمنین وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اب لاکھ شیخ ہم لگا لیں اور ہم کہیں کہ مدد نہیں آ رہی تو مدد نہیں آنے والی. اللہ رب العالمین کے جو اصول ہے وہ بدلتے نہیں ہیں. سنت اللہ الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے جو پہلے کے لوگوں کے لیے بھی رہی ہے، اور یہی طریقہ اللہ نے پہلے کی قوموں کے لیے بھی رکھا ہے، اور اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین کی سنت کے اندر، اس کے طریقے میں کوئی تحویل نہیں ہو سکتی. روگردانی، نافرمانی اور شرک سے بھری ہوئی زمین، اللہ کو لاکھ پکارے مدد نہیں آنے والی، یہ اصول ہے. ابو جہل نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر، کعبے کے پردے کو پکڑ کر اللہ سے کیا دعا کری تھی؟ اس نے یہ کہا کہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء الیتنا بعذاب علیم. اللہ نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا وما كان اللہ يعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ابو جہل کہتا تھا کہ ہمارے پاس دین ابراہیمی ہے، ہمارے پاس دین ابراہیمی ہے، لیکن وہ دین کے اصول کو بھول چکا تھا. اس کے پاس دین کے اصول نہیں تھے، ان کو بھول چکا تھا کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اور وہ شرک کو توحید سمجھ گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے توحید کی دعوت دی، اس نے اس کو غلط قرار دیا، غلط بولا، اور اس حد تک اس کو یقین تھا کہ اسے اپنی بات پر اتنا یقین تھا کہ اس نے کعبے کا پردہ پکڑ کر یہ دعا کری تھی. کیا بولا انہوں نے کہ اس نے اللہ سے دعا کری کہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء الیتنا بعذاب علیم، کہ اللہ جو حق پر ہے اور جو مخالف ہے ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب ان کے اوپر نازل کر دے. اس نے یہ دعا کری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ وما كان الله يعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہو اور اللہ عذاب بھیج دے، اور وہاں بھی اللہ عذاب نہیں بھیجتا جہاں پر استغفار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو استغفار کرتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کوئی نبی نہیں، اور جس بستی کے اندر، جس قوم کے اندر نبی ہوتا ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب تک وہ نبی رہتے ہیں اللہ عذاب نہیں بھیجتے، نبی کے جانے کے بعد عذاب آتا ہے.
اور دوسری سب سے بڑی بات یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ استغفار کرو. آج ہم نے فلسطین کے حالات دیکھے, غزہ کے حالات دیکھے, ہم نے استغفار کیا. کتنے لوگوں نے استغفار کیا؟ کتنے لوگوں کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے, اللہ کا ڈر ہے کہ استغفار کر لو, اللہ سے توبہ کر لو کہ کہیں یہ حالات ہم پر نہ آ جائے. تو استغفار نہ کرنا یہ سب سے پہلا سراغ ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی عام زندگی اس بات کا ثبوت دے رہی کہ وہ استغفار نہیں کرتے, وہ گناہوں کی وجہ سے رب کی رحمت سے محروم, گناہوں کی وجہ سے رب کی رحمت سے محروم ہے, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی وہ رب کی رحمت سے محروم ہے. اس طریقے سے سود کی بیماری, شراب نوشی, حرام خوری, بے حیائی, ان تمام سے بچو. اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے گا. اگر ان تمام کے اندر ملوث ہو جاؤں گے, اللہ رب العالمین رحم کرنے والا نہیں. سود کی بیماری آج دیکھ لو, لوگوں کو برا لگ جاتا ہے اگر صرف اور صرف سود کے بارے میں بات بھی کر لی جائے, کوئی مسئلہ بتا دیا جائے, لوگوں کو ان کے برا لگنے سے کیا ہوتا ہے, لگے برا. کتنے لوگوں کو برا لگے گا؟ پوری کائنات کو لگ جائے میں رب راضی ہے, میں رب کی بات کری, میں رب اللہ کے قرآن کی بات کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کری. سود کی بیماری لوگوں کے اندر شراب نوشی آج لوگ کرتے ہیں, حرام خوری بے حیائی کے اندر ملوث, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے. یہ تمام چیزیں چھوڑ دو, اللہ رحم بھی کرے گا اور فلسطین کی حفاظت بھی اللہ رب العالمین کرے گا, اور مقدس مقامات کا تو خود اللہ رب العالمین نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں گا. اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ پیش کیا, عبد المطلب کے پاس جب ابرہہ آیا کیا کرنا آیا تھا؟ وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا. عبد المطلب اس کے پاس آئے, بات کرنے کے لیے اجازت مانگی کہ مجھے تھوڑا سا بات کرنے کا موقع دو. جب بات کری تو کہا کہ مجھے میری جو 200 بکریاں ہیں وہ تم مجھے لوٹا دو, کہ میں تمہارے پاس اس کعبے کے تعلق سے بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, بلکہ اس کا رب اللہ ہے, وہ اس کی حفاظت کرے گا. تم نے جو میری 200 بکریاں لی ہے وہ مجھے واپس لوٹا دو, میں ان کا مالک ہوں. تو ابرہہ نے کہا کہ تم تو بڑے عجیب سرگنا ہو, مجھے لگا کہ تم مجھے رکنے کے لیے کہو گے کہ تم حملہ مت کرو, تم اس کعبے کو مت ڈھاؤ, تم مجھے رکنے کے لیے کہو گے. ابھی وہ بات چیت سے آگے بھی نہیں بڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج دیا, اور الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ رب العالمین نے ابابیل کو بھیجا, چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں تھی, ایک کنکر ان کے منہ میں تھا اور 2 ان کے پنجوں میں تھے. وہ کنکر جس کے اوپر گراتے تھے اس کے جسم کو پگھلا دیتے تھے. اللہ رب العالمین نے انہیں مار بھی دیا اور کھایا ہوا بھوسا بھی بنا دیا. یہ اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے, وہ آج چاہے تو منظر دکھا سکتا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے قائم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ہی جو ہے مدد کے مناظر دکھائے ہیں کہ کس کس طریقے سے اللہ نے مدد کی ہے پہلے کے نبیوں کی, صالحین لوگوں کی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ اکرام کی. اور آج بھی اللہ مدد کرتا ہے اگر انسان حق پر ہوتا ہے, توفیق پر ہوتا ہے. تو اس طریقے سے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُعَذِّبَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا. اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر فرمایا سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55 میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ لیا کہ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ ضرور تمہیں خلافت عطا کر کے رہے گا. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ تمہیں ضرور خلافت عطا کرے گا, جیسے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی. تمہیں تمکین دے گا, حکومت دے گا, اور تمہیں ضرور خوف کے بعد امن میں تبدیل کر دے گا. یہاں پر اللہ رب العالمین کے کلمات ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے یہاں پر لام تاکیدی استعمال کیا جا رہا ہے, نون تاکیدی استعمال کیا جا رہا ہے.
اس کا ترجمہ ہوتا ہے ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت یہ کام کرے گا. تو اللہ خود بول رہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور تمہاری مدد کروں گا, تمہیں خلافت عطا کروں گا. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے شرط ہے کہ تم صالح ہو, نیک ہو. تم نیک نہ ہوں گے اللہ رب العزت تمہارا ہاتھ چھوڑ دے گا اور تمہیں ضرور بے ضرور خوف کے بعد امن میں تبدیل کر دے گا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ کب کرے گا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, جب تم لوگ صرف میری عبادت کرو گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. تو شرک یہ تمام کی تمام فتنوں کی, تکلیفوں کی, پریشانیوں کی جڑ ہے. شرک یہ سب سے بڑی جڑ ہے, اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں. اور انسان مسلمان جو سب سے زیادہ پریشانی کے اندر ملوث ہوتا ہے اجتماعی طور پر, وہ شرک کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین کا قرآن اٹھا کر آپ دیکھ لیجیے, آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ کس قدر اللہ رب العالمین نے شرک کو ناپسند کیا, اس کی وعیدیں سنائی, اس کو ظلم قرار دیا, اس کی مغفرت سے منع کر دیا کہ اگر وہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں کرے گا. اور پھر اتنا ناراض اللہ ہوا کہ اللہ نے اس قدر برے عذاب ان کے اوپر بھیجے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ان لوگوں کو نمونہ بنا دیا جو مشرک تھے, جو شرک اللہ کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو اللہ نے یہاں پر وعدہ کیا کہ شرک نہیں کروں گے تو خوف کو امن کے اندر تبدیل کر دوں گا اور ضرور کروں گا. شرک نہیں کروں گے تو تمکین فی الارض عطا کروں گا, تمہیں حکومت عطا کروں گا اور خلافت تمہیں عطا کروں گا. اور یہی سب سے بڑا سوراخ ہے شرک, اس بالٹی کے اندر جس میں پانی نہیں بھر رہا. پروٹیسٹ لوگ کر رہے ہیں اور پھر مزاروں پر جا رہے ہو, اللہ سنے گا تمہاری بات کو. درگاہوں پر جاؤ گے اور پھر پروٹیسٹ کرو گے, تم کروڑوں بھی ہو جاؤ اور سب باڈی بلڈر آ جاؤ, سب پہلوان آ جاؤ, سب نامی گرامی آ جاؤ, سب منصب و مسند والے آ جاؤ, اور اگر تم اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہو, اس کو شرک کے ساتھ پکارتے ہو, اللہ رب العزت تمہارا جواب نہیں دے گا. وہ تمہاری دعاؤں قبول نہیں کرے گا, وہ تمہیں خلافت عطا نہیں کرے گا, وہ تمہیں تمکین فی الارض عطا نہیں کرے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کے طور پر مسلمانوں کو عطا کیا. فتح کے طور پر مسلمانوں کو بیت المقدس اللہ رب العزت نے عطا کیا, اور فتح بھی ایسی شاندار دی کہ ایک لڑائی نہیں ہوئی, خون کا ایک قطرہ نہیں گرا. ایسی فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. کیوں دی؟ کیونکہ اس وقت وہ توحید پر قائم تھے. ایک شخص بھی قبر پجاری نہیں تھا, ایک شخص بھی مردوں کی عبادت کرنے والا نہیں تھا, ایک شخص بھی مجاور نہیں تھا, درگاہوں پر جا کر منتیں نہیں مانگتا تھا, ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا. بتا دو کوئی چیلنج ہو, کوئی بتا دو ایسا کوئی ایسا مسلمان تھا جو مجار پرستی کے اندر ملوث تھا. اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی اور ایسی فتح عطا کی کہ ایک قطرہ خون کا نہیں گرا. جب بیت المقدس کی فتح کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی لڑائی نہیں کر رہے ہیں, ہم کوئی جنگ نہیں کر رہے ہیں, صرف مسلمانوں کا خلیفہ آئے اور وہ آ کر ہم سے چابی لے لے, ہم اسے چابی دے دیں گے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نکلے اور صرف ایک غلام کے ساتھ نکلے, ایک غلام کے ساتھ نکلے, سفر طویل طے کر کے آئے اور اس غلام کو کہا کہ تو بھی انسان ہے, میں بھی انسان ہوں, ایک مرتبہ تو گھوڑے پہ بیٹھے گا, ایک مرتبہ میں گھوڑے کی رسی پکڑوں گا, ایک مرتبہ میں گھوڑے پر بیٹھوں گا, ایک مرتبہ تو گھوڑے کی رسی پکڑے گا, اور اس طریقے سے باری باری ہم بیت المقدس تک جائیں گے. اب جب بیت المقدس تک پہنچے, انٹری ہوئی, تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے, تاریخ کے پنوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسی کو پکڑ رکھا تھا اور ان کا غلام اس گھوڑے کے اوپر سوار تھا. جیسے ہی یہ اس پادری نے دیکھا جس کے ہاتھ میں چابی تھی, وہ دوڑتا آیا اور آ کر پوچھا مسلمانوں سے کہ خلیفہ کون ہے, جو جنہوں نے رسی پکڑ رکھی ہے یہ خلیفہ ہے یا جو گھوڑے کے اوپر بیٹھے یہ خلیفہ؟ کہا کہ وہ خلیفہ ہے تمہارے اور ہمارے جنہوں نے رسی پکڑ رکھی ہے, اور وہ غلام ہے جو اوپر بیٹھے ہوئے. اس نے اسی وقت چابی خلیفہ کے ہاتھ میں دے دی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دی, اور اس نے یہ بات کہی کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بندہ جب لینے کے لیے آئے گا تو اتنا عاجز ہوگا اور اتنا متواضع ہوگا کہ غلام کے گھوڑے کی بات پکڑ کر کھڑا ہوگا, اور یہیں پر ہمیں دینے کا حکم بھی دیا گیا ہے, تو انہیں شادی دے دینا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پتہ ہے مسلمانوں کو, یہ ان کا خوف
یہ ان کا دبدبا، یہ ان کا روب اللہ نے کیوں جاری کرا پوری دنیا کے اوپر؟ پوری دنیا کا بادشاہ پیدل چل کے آ رہا ہے اور غلام کو گھوڑے پر بٹھا کر لا رہا ہے، اور جب انٹری ہوئی تو غلام گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور رسی پکڑ رہی ہے، پوری دنیا کا بادشاہ موجود ہے، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ فضول کے نعرے لگانا، ہم ان کے ساتھ کھڑے، ہم یہ کر دیں گے، یا پھر باہر جا کر چلا چوٹ کرنا، یہ وہ کام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی توحید پر چلتے تھے۔ ان کا ویژن، ان کا مشن تھا اللہ کی توحید، شرک کا خاتمہ کر دینا، مٹانا، شرک کا خاتمہ کر دینا ہے ان کا ویژن، اور اس ویژن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ اور اب جب بیت المقدس فتح ہوگا تو وہ توحید ہی کے ساتھ ہوگا، شرک کے ساتھ بیت المقدس فتح نہیں ہو سکتا۔ اب جب ہوگا تو پھر توحید ہی کے ساتھ وہ فتح ہوگا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ اس کے بعد 1350 سال ہمارے ہاتھ میں بیت المقدس رہا، صرف درمیان میں 90 سال کے عرصے کے لیے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ سن 1180 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فتح کیا، اور پھر ہم ہی اس کے متولی رہے، ہم ہی نے اس کی باغ ڈور سنبھالی، مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ رہا۔ لیکن پھر ہمارے ہاتھ سے کیوں نکل گیا؟ ہمارے ہاتھ سے بیت المقدس کیوں نکل گیا؟ یہ نکلا شرک کی وجہ سے۔ کس وجہ سے نکلا؟ یہ نکلا شرک کی وجہ سے، کہ عثمانی خلافت کے آخری دور میں بنیادی توحید لوگوں کے اندر سے نکل گئی، لوگوں کے اندر شرک آ گیا۔ آج بھی آپ جائیں گے ترکیہ میں، دیکھیں گے وہاں سب سے زیادہ بدعت و شرک موجود ہے، گڑھ ہے وہ شرک و بدعت کا، ان کے اندر شرک و بدعت گھس گئی۔ اور پھر برطانیہ وغیرہ نے جو ہے اسرائیل کو کھڑا کر دیا، اور 1948 کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ اسرائیل اب سے ایک دیش، اس کو ہم نے ایک دیش بنا دیا۔ اور یہ جو خلافت مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی، یہ بھی گئی تو شرک کی وجہ سے، کہ ان کے اندر شرک آیا۔ یہ شرک کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں کہ لوگ سوچتے ہیں صرف یہ سر جھکا دینا وغیرہ ساری چیزیں، نہیں، بلکہ اس سے قومیں تبدیل کر دیتا ہے اللہ، عروج سے زوال کی طرف لے کر آ جاتا ہے اللہ، قوموں کے مستقبل کو برباد کر دیتا ہے اللہ، قوموں کو شرک و بدعت کی وجہ سے ذلت کے دلدل کے اندر ڈال دیتا ہے اللہ۔ یہ شرک وہ چیز ہے، شرک کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں شرک کی وجہ سے ہوئی۔ یہ شرک مسلمانوں کے اندر تھا، جب آیا تو اس کے بعد دیکھ لیجیے آپ کس طریقے سے بستی، اور آج مسلمانوں کی حیثیت صرف سمندر کے جھانک کے برابر ہے، اس کے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے تو تعداد میں بہت، لیکن ظالم قومیں اس طریقے سے ٹوٹ رہی ہے جیسے بھوکا دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کیوں؟ شرک کی وجہ سے سب سے پہلے اللہ کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب محبت ختم ہو گئی تو وہن آتا ہے، اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے دل کے اندر وہن آ جائے گا، یعنی دنیا کی محبت، اللہ کی محبت ختم ہو گئی، اور مال کی محبت اور موت کا ڈر۔ موت کا نام سنتے ہی ایک انسان ڈر جاتا ہے۔ کیا کوئی آج مرنے کے لیے تیار ہے؟ آج کوئی مرنے کے لیے تیار ہے؟ ہم سوچیں، اپنے دماغ ذہن میں سوچیں، اور ہم نے تو کوئی فکس رجسٹریشن میں کوئی نام یا نمبر یا پھر کوئی ٹارگیٹ تو بھرا نہیں ہے کہ بھائی 50 سال بعد ہی ہم مریں گے، میں آج 20 سال کا ہوں تو میں 40 سال کی عمر میں جا کے مروں۔ کیا ہم آج مرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آج موت آ گئی، ہم ابھی سوچے شام کو موت آ گئی، ہم کتنے تیار ہیں؟ تو یہی ہے وہن، موت کا ڈر۔ اور موت کا ڈر کب آتا ہے؟ جب آدمی موت کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ اس کے عمل کا اس کو معلوم ہے، اس کے گریبان میں وہ جھانک رہا ہے، اس کے نفس کا اس کو معلوم ہے کہ میں نے عمل کیا کیا، کیا میں نے اللہ کو راضی کیا، کیا میں نے توحید جو مجھے اللہ نے عطا کی میں نے اس کے اوپر کچھ کام کیا، کیا میں نے اللہ نے مجھے میرے گھر کی ذمہ داری دی، میں نے گھر کے اندر جو مجھے اللہ رب العزت نے عہدہ دیا تھا اس عہدے کے حساب سے میں نے اپنے بچوں کی پرورش کی، میں نے اپنی بیوی بچوں کی اصلاح کی۔ اور ایک انسان جو ہے پھر اس کے بعد اس کے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر جب اس کے سامنے موت کا لفظ آتا ہے تو اس کے دل میں ڈر آ جاتا ہے۔ بلکہ صحابہ اکرام اور اسلاف اور تابع تابعین کے اندر جو نیکوکار لوگ تھے، وہ موت کو اللہ سے ملنے کا بہانہ سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ زندگی کچھ نہیں ہے، بس ایک بیچ میں انقطاع ہے، یہاں سے گزر کر اس اصل زندگی کے اندر جانا ہے، اسی کو سب کچھ نہیں بنانا ہے۔
ہماری 99.9% جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری اس دنیا کے لیے 100% ہی بول دیجیے آپ، ساری اس دنیا کے لیے ساری ایکٹیویٹیز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ یہیں مل جائے. ہم 1000 بار سنتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس کے باوجود اسی کے اندر ہم الجھ کر رہ جاتے ہیں. تو خیر، بیت المقدس جو ہے یہ گیا تو شرک کی وجہ سے گیا، اور یہ دوبارہ جب فتح ہوگا تو یہ توحید کی بنیاد پر فتح کیا جائے گا. اور شرک یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. اللہ رب العزت نے عام انسانوں کو نہیں بلکہ پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے کہا، پیغمبروں کو وارننگ دی، چیتاونی دی قرآن کے اندر. اور ایک نہیں 18 نبیوں کا نام لے کر کہا. کتنے نبیوں کا؟ 18 نبیوں کا نام لے کر اللہ نے قرآن کے اندر کہا. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ رب العالمین نے یہاں پر 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ نبی وہ تھے جن کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، یہ وہ تھے جن کو ہم نے ہدایت دی تھی، یہ ہمارے قریبی تھے. اللہ رب العزت نے انہیں عزت و مقام اور مرتبے والا بنایا تھا. اللہ نے کہا کہ اگر یہ نبی جتنے بھی نبیوں کا نام لیا، اگر یہ سبھی شرک کرتے، اللہ رب العزت ان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا، ان کے اعمال اللہ برباد کر دیتا. اب ذرا سوچیے آپ، نبیوں کے بارے میں اللہ نے جب یہ وارننگ دی، عام انسان آج اور یہ جو پورا بر صغیر سے بھرا ہوا انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اللہ کو شرک کے ساتھ پکار رہا ہے. اللہ کی نافرمانی کے اندر ہم لوگ اس سے اللہ رب العزت کیسے دعاؤں کو قبول کرے گا؟ شرک کے اندر آج لوگ اس قدر ملوث ہیں. ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ رب العزت ہماری ان باتوں کو اور ہماری دعوت کو ان لوگوں تک پہنچائے، ان بڑوں تک پہنچائے جو ان سے کہے کہ یہ درگاہیں مٹا دو، یہ مزاریں مٹا دو. اگر یہ جاری رکھیں گے تو یہ جو شکلیں ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے، اس سے بدتر شکلیں دیکھنے کو آگے ملے گی، اس سے بھی بدتر شکلیں دیکھنے کو آگے ملے گی اگر اسی شرک کے اوپر جمع رہیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں کہنا اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.